اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اصل ما فی الوجود وسر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید الثقلین نبی الحرمین امامیہ قبلتین و وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں محمد حضرات گرامی قدر دوستداران اہل بیت خالق موت و حیات اپنے معجزاتی کتاب قرآن حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ عزیزان ایمان، اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے، قل اے میرے نبی کہہ دے۔ تو نبی نے کہا کہ دیکھو اس دین پر، اس قیام پر، اس شریعت پر، اس نظام پر، اس سوال پر، اس جواب پر، توحید پر، نبوت پر، امامت پر، اتنے احکام پہنچانے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف اور صرف مانگتا ہوں تو اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں۔ عزیزان ایمان، اس کے ذیل میں عرض کروں، لوگ ہم پر ایک خوبصورت سا الزام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے، جبکہ میرا یہ جملہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر صحابہ کرام کو نہ مانے۔ صحابہ تو اتنے بلند، اتنے رفیق، اتنے اعلیٰ مرتبے والے ہیں، صحابیت کا نام تو وہ ہے کہ جو قلم نور سے رخسار حور پر لکھا جاتا ہے، مگر لوگوں نے ہر آتے جاتے بھاگتے کی پیٹھ پر صحابیت کی قبا سجا دی، جس کو جہاں چاہا صحابی لکھ دیا۔ ایسے تھوڑے بن جاتا ہے صحابی، پہلے کردار دیکھو، اعمال دیکھو، اطوال دیکھو، سیرت دیکھو، صورت دیکھو، رفتار دیکھو، گفتار دیکھو، علم دیکھو، حلم دیکھو، بہادری دیکھو، جرت دیکھو، سخاوت دیکھو۔ عزیزان ایمان، غور فرمائیے گا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہماری جان قربان ہو جائے رسول کے مخلص صحابہ پر۔ اگر صحابی دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو کہ جو برائیوں سے قاصر ہو اور نام عمار یاسر ہو، وہ ہے صحابی۔ ہمت میں جمود ہو
اور نام عبداللہ بن مسعود ہو، سامان بیزر ہو، ایمان ابوذر ہو، اور فرمائیے گا لڑنے میں جعفر تیار ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ صحابی ہے تو وہ زہرا کا تابعدار ہو، علی کا وفادار ہو، تب تو صحابی ہے، ورنہ صحابی نہیں ہے۔ ایک جملہ عزیزان ایمان غور فرمائیے گا، ہم خدا کی قسم کھا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہم صحابی کو برا کہیں تو ہماری نسلیں جہنم میں چلی جائیں۔ میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر صحابی کو نہ مانے۔ غور فرمائیے گا، ہم کسی برے کو صحابی نہیں کہتے اور کسی صحابی کو برا نہیں کہتے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ 5 لفظوں سے مل کر صحابی بنا ہے، صاد ہے، الف بے، یہ صحابی۔ جب یہ 5 لفظ بنے تو ایک صحابی بن گیا۔ مگر آپ غور کریں عزیزان ایمان، ڈیفینیشن دیکھیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ صاد اگر شیخ سے رسالت مواب ہو، ہے سے حسن حسین کی حبلہ جواب ہو، الف ابو تراب کی الفت کا باب ہو، بے بارگاہ رب سے بھی وہ فیض یاب ہو، اور یہ سے یقین ہو جس پہ رضا بطول کا، ہم مانتے ہیں اس کو صحابی رسول کا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ صاحب ریاض النظرہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب آئے عبداللہ ابن عمر کے پاس، یعنی عمر کے بیٹے عبداللہ کے پاس چند لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ ہمیں صحابی کے مرتبے بتائیے کہ کون سا صحابی کس مقام پر ہے، کس کی کیا عزت ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس کو آنے والے کو کہا کہ میں بتا رہا ہوں، تو نام لکھتا چلا جا۔ اور عزیزان ایمان اس نے صحابیوں کے مرتبے بتائے، اس نے خلیفہ اول، دویم، سویم، ابوذر، مقداد، سلمان، بہت سارے ناموں کو گنوایا۔ تو ایک مرتبہ جب بہت سارے نام ہو گئے تو لکھنے والا یہ کہتا ہے، اے عبداللہ کیا تمہیں علی سے کوئی دشمنی ہے، کیا تمہیں علی سے کوئی بغض ہے کہ اب تک تم نے علی کا نام نہیں لکھوایا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ تو نے مجھ سے صحابی کے بارے میں معلوم کیا ہے، اہل بیت کے بارے میں معلوم نہیں کیا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ زندہ باد بیٹا۔ تو نے مجھ سے اہل بیت کے بارے میں سوال نہیں کیا، تو نے مجھ سے اصحاب کے بارے میں سوال کیا۔ علی اصحاب میں سے نہیں ہے، علی اہل بیت میں سے ہے۔ اگر اہل بیت کے بارے میں سوال کرتا تو میں تجھے جواب دیتا۔ تو عزیزان ایمان آپ غور کریں، ایک مرتبہ چند صحابی آپس میں اکٹھا ہوئے اور ہونے کے بعد کہا کہ دیکھو رسول اللہ کے ہم پر لاکھوں احسانات ہے، ہم بے دین تھے، ہمیں دیندار بنا دیا، ہم بتوں کو پوجتے تھے، پیغمبر نے ہمیں توحید سکھا دی، ہم ظالم تھے، اس نے ہمیں رحیم بنا دیا، ہم کاذب تھے، اس نے ہمیں صدیق بنا دیا، ہم فقیر تھے، اس نے ہمیں غنی بنا دیا، ہم راہزن تھے، اس نے ہمیں راہبر بنا دیا، ہم جہنمی تھے، اس نے ہمیں جنتی بنا دیا۔ تو ایسا کرو، چلتے ہیں نبی کی خدمت میں اور چلنے کے بعد محنت کی کچھ اجرت دے دیتے ہیں۔ تو تمام مخلص صحابہ نبی کے اکٹھا ہوئے، درے پیغمبر پر آئے، آنے کے بعد دک الباب کیا، نبی باہر تشریف لائے۔ نبی نے کہا ہے میرے پیارے صحابیوں کیا وجہ ہے، کیا چاہتے ہو، کیوں اکٹھا ہو کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ارے آپ کے ہم پر لاکھوں احسانات ہیں، آپ کی وجہ
وجہ سے ہماری نسلیں بہتر ہو گئی ہیں، آپ کی وجہ سے ہم بااخلاق ہو گئے ہیں، آپ کی وجہ سے باکردار ہو گئے ہیں۔ ارے ہم تو بتوں کو پوجا کرتے تھے، آپ نے ہمیں توحید سکھا دی ہے، ہمیں جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی محنت کا کچھ سیرا دے دے، کچھ اجرت دے دے۔ نبی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد نبی خاموش رہے، نبی نے کچھ نہ مانگا، نبی نے کوئی سوال نہ کیا۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے میرے نبی جب یہ دے رہے ہیں تو تو لے کیوں نہیں رہا ہے؟ جب یہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر تمہیں لینے میں کیا اعتراض ہے؟ تو ایک مرتبہ نبی نے کہا پروردگار میں ان صحابیوں سے کیا مانگوں، میں نے آج تک اپنے لیے تیری بارگاہ سے نہیں مانگا، تو نے مجھے کائنات کا ہر شرف بن مانگے دیا، فاطمہ جیسی بیٹی بن مانگے، حسنین جیسے نواسے بن مانگے، جنت کی سیر بن مانگے، نبیوں کا سردار بن مانگے، راہد العاشقین بن مانگے، سراج السالکین بن مانگے، طٰہٰ بن، توجہ فرمائے تھوڑی سی، طٰہٰ بن مانگے، مزمل بن مانگے، مدثر بن مانگے، آسمان کی سیر بن مانگے۔ تو میں ان سے کیوں مانگوں، میں ان سے کیوں مانگوں؟ اللہ کی آواز آئی، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اگر تو نہیں مانگتا تو میں مانگ لیتا ہوں۔ اے میرے رسول، اے میرے رسول، مانگ، نہیں مانگنا، امت سے نہیں مانگنا، امت سے نہیں مانگنا۔ تو اللہ کی آواز آئی، جبرائیل آیت لے کر جاؤ۔ فوراً آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے، میرے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مانگ کون رہا ہے؟ نبی نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ مانگ رہا ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرما لے آپ، انشاءاللہ یہ جو تھکن ہے یہ مولا کے فضائل سن کر اتر جائے گی۔ اور فرمائیے گا جزان ایمان، کیا کہا؟ کس نے مانگا؟ اللہ نے مانگا یا نبی نے مانگا اجر؟ نبی نے نہیں مانگا، نبی مانگتے تو حدیث ہوتی، نبی نے تو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، جیسے نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ، تمام کی تمام چیزیں، اسی طرح سے یہ پیغام بھی پہنچایا ہے۔ غور فرمائیے گا، اگر نبی اپنی طرف سے مانگتے تو آیت نہ ہوتی، حدیث ہوتی، مگر یہ ہے قرآن کی آیت اور حکم دیا جا رہا ہے۔ قل، اے میرے نبی کہہ دے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، یعنی اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کی جائے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے اہل بیت سے مودت کی جائے۔ تو عزیزان ایمان یاد رکھنا، فکر کرنا، اگر کوئی انسان محبت اہل بیت ادا نہیں کرتا تو وہ نبی کا مجرم نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ غور فرمایا آپ نے، اجر نبی نے نہیں مانگا، اجر اللہ نے مانگا۔ تو اگر انسان اجر رسالت ادا نہیں کرتا تو نبی کا دشمن نہیں ہے، نبی کا اجر ادا نہیں کیا اس نے۔ غور فرمائیے گا، اس کا اور اللہ کا میٹر ہے۔ غور فرمائیے گا، ایک گروہ ہوگا بہت عبادت گزار گروہ، جس کے دامن میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، جس کے دامن میں حج ہی حج ہوں گے، جس کے دامن میں زکوٰۃ ہی زکوٰۃ ہوگی، جس کے دامن میں خمس ہی خمس ہوگا، اور جب وہ بارگاہ بے کس پناہ میں پلٹ کر جائے گا اور قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا نمبر آئے گا، تو عزیزان ایمان آپس میں لوگ کہیں گے اعمال اتنے بہتر ہے، اعمال اتنے اچھے ہیں، حج ہمارے پاس، روزہ ہمارے پاس، زکوٰۃ ہمارے پاس، کائنات کی ہر عبادت ہمارے دامن میں ہے، تو ہمارے لیے اب تک کوئی حکم نہیں ہوا، تو ہمیں تو جنت میں جانا ہے۔ تو لوگ اپنے سامان اٹھائیں گے، اعمال والے بوریے اٹھائیں گے کہ چلو جنت میں جانا ہے، تو آواز قدرت آئے گی یہ کون سا گروہ ہے جو جنت کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کہا مالک یہ وہ گروہ ہے جس کے دامن میں نیکیاں ہیں، جس کے دامن میں حج ہے،
جس کے دامن میں زکات ہے، کہاں کس طرف چلے آ رہے ہیں؟ مالک جنت کی طرف آ رہے ہیں۔ ارے جبرائیل نے روکو، ابھی تو یہ مسئولین ہے، ابھی تو ان سے سوال کیا جائے گا۔ میں کہوں گا مالک ارے کس بات کا سوال ہوگا؟ ساری نیکیاں ان کے دامن میں ہے، سارے حج ان کے دامن میں ہے، تو پھر سوال کس بات کا ہوگا؟ تو اللہ کی آواز آئے گی، اے جبرائیل ان سے سوال کرو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو اگر دنیا میں انہوں نے ولایت علی کا اقرار کیا تو جنت کے دروازوں کو کھول دو۔ اگر انہوں نے دنیا میں جانے کے بعد ولایت علی کا اقرار کیا تو جنت کے دروازے ان کے اوپر کھول دو، اور اگر انہوں نے دنیا میں ولایت علی کا اقرار نہیں کیا تو ایسا کرو ان کی نماز ان کو دے دو، ان کے روزے ان کو دے دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محبت اہل بیت کی عظمت سمجھو، علی کی ولایت کی عظمت سمجھو۔ اگر انسان کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے تو عزیزان ایمان اللہ کے نزدیک اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اعمال کا وزن ہوگا محبت اہل بیت پر۔ محبت اہل بیت ایمان کی کسوٹی ہے۔ اگر محبت اہل بیت کے ساتھ عمل ہے تو اللہ کی نگاہ میں قابل قبول، ورنہ انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہے بغیر میرے مولا کی ولایت کے۔ غور فرمائیے گا تو نبی نے کیا کہا؟ اس دین پر، قیام پر، شریعت پر، نظام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے مودت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ عزیزان ایمان اسے چل کر آیت نے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء۔ جو مجھ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر وہ میرے دشمنوں کو دوست نہ بنائے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ جب مجھ پر ایمان لے آئے ہو تو میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اور فرمائیے گا آیت کس وقت نازل ہوئی؟ جب رسول فتح مکہ کی تیاریاں کر رہے تھے تو نبی کی بزم میں بیٹھنے والا ایک صحابی، اس نے کافروں کو خفیہ طریقے پر خط لکھ دیا کہ کافروں خبردار ہو جاؤ، پیغمبر اسلام مکے میں حملہ کرنے والے ہیں۔ جب ہی تو یہ آیت آئی کہ جب مجھ پر ایمان لے آئے ہو تو میرے دشمنوں کو دوست کیوں بنا رہے ہو؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم صاحب ایمان نہیں ہو، میرے نبی کی مخبری کر رہے ہو۔ عزیزان ایمان مکے سے ایک عورت آئی ہوئی تھی، ایک معظم آئی ہوئی تھی، وہ خط اس صحابی نے اس کو دیا اور دینے کے بعد کہا کہ مکے کافروں کو دے دینا۔ اور فرمائیے گا ادھر یہ ضعیفہ خط کو لے کر چلے، ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے محمد کے پاس اور جا کے سارے واقعے کی پوری اطلاع کر دو کہ یہ فوجی راز ہے، یہ فاش ہونے والا ہے، تمہاری بزم میں بیٹھنے والا تمہارا آدمی کافروں کو خط لکھ چکا ہے، ضعیفہ کو دے چکا ہے، معظمہ کو دے چکا ہے، خط نکل گیا ہے۔ اور فرمائیے گا خط نکل گیا ہے، آیا جبرائیل نبی کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بعد کہتا ہے، یا نبی اللہ فلاں نے آپ کی مخبری کی ہے، اس کو خط دیا ہے، معظمہ خط لے کر جا رہی ہے۔ نبی نے سنا اور سننے کے بعد اپنے پیارے صحابیوں کو بلایا، خالد، ولید، عتبہ، شعبہ، ادھر آ جاؤ، آگے سب کے سب، اور میرے مولا کو بلایا کہ دیکھو ایک معظمہ خط لے کر جا رہی ہے، وہ خط کافروں تک نہ جانے پائے۔ سب گھوڑے پر سوار ہوئے، جا کے راستے میں پکڑا، خالد آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے معظمہ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس ایک خط ہے، لا وہ خط ہمیں دے دے، لا وہ خط ہمیں دے دے۔ معظمہ نے تسلی دلا دی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، چاہے تو اطمینان حاصل کر لے، معظمہ کو بلائے کسی کو، میری تلاشی میں لی جائے، میرے پاس کسی نے کوئی خط نہیں دیا، میں تو مکے جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ سارے صحابی نبی کے جو تھے وہ علی کی طرف مڑے اور آنے کے بعد علی سے کہا یا علی غلطی ہو گئی۔ اور فرمائیے گا یا علی غلطی ہو گئی۔ اچھا کیا ہوا؟ وہم ہو گیا۔ اچھا وہم ہو گیا، کس بات کا وہم ہوا؟ کہا نبی نے کہا ہے اس کے پاس خط ہے مگر اس کے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا بالکل تسلی کر لی، غلطی ہو گئی، یعنی نعوذ باللہ من ذالک
صادق رسول کی غلطی نکال رہے ہیں، جس کی سچائی کی قسمیں سارا عرب کھاتا ہے، اس کو جھوٹا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی، وہم ہو گیا، اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ میرے مولا نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ تم کہو اور میں چھوڑ دوں، اور میرا بھائی محمد کہہ رہا ہے اس کے پاس خط ہے، میرا بھائی صادق ہے، میرا بھائی امین ہے، میرا بھائی اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا جب تک قرآن کا اشارہ نہ ہو جائے، میرا بھائی جب تک نہیں بولتا جب تک وحی نہ نازل ہو جائے۔ میرے بھائی محمد کے لبوں پہ وحی کا پہرا ہے، میرے بھائی نے کہا ہے تو سن لی کا ایمان یہ ہے زمین اور آسمان بدل سکتے ہیں مگر میرے بھائی محمد کا کوئی نہیں بدل سکتا۔ زمین اور آسمان بدل سکتے ہیں مگر میرے بھائی محمد کا قول نہیں بدل سکتا۔ ایک مرتبہ علی اس کے قریب گئے، قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد دو جملے میرے مولا نے کہے، نہ کوٹ کچہری نہ مقدمہ بازی، دیکھ ضعیفہ میرا بھائی محمد آسمان کی خبریں دیتا ہے، اور اگر یہ بات جھوٹی ہے تو پھر دوسری باتیں بھی سچی نہیں ہے۔ میرے بھائی محمد نے کہا ہے تیرے پاس سے خط ہے، لا وہ خط مجھے دے دے، اور اگر نہیں دے گی دو حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ مجھے علی کہتے ہیں، غور فرمائیے گا، مجھے علی کہتے ہیں مگر میں کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ علی نے اپنی پوری زندگی میں کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ غور فرمائیے گا، عزیزان ایمان، جیسی علی کے لب و لہجے کو دیکھا تو ضعیفہ نے اپنے بالوں کے اندر ہاتھ دیا، بالوں کے اندر سے خط نکالا، نکالنے کے بعد علی کے حوالے کیا، علی نے خط لیا اور لینے کے بعد سارے صحابیوں کو دکھایا، تمہارا ایمان یہ ہے کہ اس کے پاس خط نہیں ہے، یہ خط ہے یا کوئی اور چیز۔ یہاں پر آنے کے بعد میں ایک جملہ کہتا ہوں، عزیزان ایمان، ارے جنہیں بالوں کے نیچے ایک خط نہ نظر آئے وہ شریعت کی باریکیوں کو کیا خاک سمجھے گا؟ صلوات محمد علی محمد پر۔ عزیزان ایمان، الحمدللہ آپ توجہ فرما رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ مجلس فکر کرنے کا ہی نام ہے، مجلس فکر کرنے کا نام ہے، یہاں سے کچھ لے کر اٹھنے کا نام مجلسیں ہیں۔ تو عزیزان ایمان، کیا کہا نبی نے؟ میں تم سے اس سارے اسلام کی محنت، سارا اسلام پہنچانے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر اللہ کہہ رہا ہے قل، اے میرے نبی کہہ دے میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے، میرے چاہنے والوں سے محبت کی جائے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے عزیزان ایمان کہ اللہ نے محبت پر پریبند نہیں باندھا، حکم دیا ہے محبت کا، محبت کرو۔ کس سے کرو یہ ہم بتائیں گے، غور فرمائیں۔ عزیزان ایمان، باپ اور بیٹے میں محبت نہیں ہوتی؟ کیا بھائی بھائی میں محبت نہیں ہوتی؟ کیا برادری میں محبت نہیں ہوتی ہے؟ غور فرمائیے گا۔ تو یہ محبت قرآن کی روح سے ہے، قرآن کی روح سے اللہ حکم دے رہا ہے محبت کرو، اور جیسی محبت ہوگی ویسی ہی نفرت ہوگی۔ نہ تو اللہ نے محبت کو منع کیا بلکہ حکم دیا ہے، نہ اللہ نے نفرت کو منع کیا، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ محبت والی آیت تو آپ نے سن لی، اب غصے والی آیت پڑھ دو، دشمنی والی آیت پڑھ دو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تو خود غضبناک ہوتا ہے، اللہ تو خود غضبناک ہوتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے۔ راضی والی آیت، یا ایھا النفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یعنی اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، مگر عزیزان ایمان غور کرنا، اللہ نے کہا کہ دیکھو جس پر میں غضبناک ہوا اس سے تم غضبناک ہو جاؤ، جس سے میں راضی ہوا اس سے تم راضی ہو جاؤ۔
اگر اس کا اپوزٹ کرو گے تو یاد رکھنا جس سے میں راضی اگر اس سے ناراض رہے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے میں راضی رہا اس سے تم راضی رہے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور فرمائیے گا مگر عزیزان ایمان اللہ نے کہہ کر تو اپنا دامن بچا لیا کہ دیکھو محبت بھی کرو نفرت بھی کرو، مگر پتہ کیسے چلے کس سے محبت کرے کس سے نفرت کرے یہ کون بتائے گا؟ آواز آئی، کہا یہ میرا نبی بتائے گا۔ یہ کون بتائے گا؟ کہا یہ میرا نبی بتائے گا۔ تو یہ قرآن میں نمرود کے، حامان کے، شداد کے، فرعون کے یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ مقام عبرت ہے۔ محبت کرو اچھائیاں دیکھ کر، نفرت کرو برائیاں دیکھ کر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیا کہا جی ظالمان؟ نفرت کرو برائیاں دیکھ کر، محبت کرو اچھائیاں دیکھ کر۔ نہ اللہ نے محبت سے منع کیا نہ اللہ نے نفرت سے منع کیا، راستوں کو معین کر دیا۔ یہ نیکی کا راستہ یہ برائی کا راستہ چننا تمہیں ہے، چاہے تو نیک والے لوگوں کا راستہ چن لو چاہے تو بد کردار لوگوں کا راستہ چن لو۔ اور فرمائیے گا یہ آپ کو چننا ہے، یہ آپ کو چننا ہے۔ اچھا میرے مالک پھر بھی پتہ کیسے چلے کہ تیرا راستہ کون سا ہے اور وہ راستہ کون سا ہے جس پر تُو نے چلنے کے لیے منع کیا ہے؟ تیری رضا کس راستے پر ہے؟ تو راضی کس راستے سے ہے؟ کہا یہ میرا رسول بتائے گا۔ اب میں صحیح کتاب کی صحیح روایت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام مسجد میں منبر پر بیٹھے تھے۔ ان اللہ، جیسے ہی شہزادی آئی، جیسے ہی فاطمہ زہرا آئی ہے، ایک مرتبہ نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا، اپنے مقام کو چھوڑا، شہزادی کو اپنے مقام پر بٹھایا، شہزادی کا احترام کیا۔ تو کسی صحابی نے ایک مرتبہ نبی پر اعتراض کیا، نبی پر اعتراض کیا، اللہ رے بہت بڑا اور قیمتی جملہ میں آپ کی سماعت کو کہ نظر کروں گا، اللہ رے بیٹی کے لیے اتنا احترام، بیٹی کے لیے اتنا احترام، بیٹی کے لیے اتنا احترام۔ تو نبی نے فرمایا یہ برادران اہل سنت کی صحیح کتاب میں بہت بڑی روایت موجود ہے، اور فرمائیے گا بہت بڑی روایت ہے۔ ارے اللہ کے لیے، اللہ رے بیٹی کے لیے اتنا احترام، بیٹی کے لیے اتنا احترام۔ نبی نے فرمایا ارے کیسے نہ احترام کروں؟ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب۔ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نیکی کا راستہ کون سا ہے، بدی کا راستہ کون سا ہے۔ جس راستے پہ ہمیں چلنا ہے وہ راستہ کون سا ہے، جس راستے پہ ہمیں نہیں چلنا ہے وہ کون سا راستہ ہے۔ عزیزان ایمان اس راستے پہ چلو جس راستے پر جناب سیدہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ کیسے نہ تعظیم کروں؟ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب۔ بکردار فاطمہ پر نگاہ رکھنا، فاطمہ جس سے راضی ہو کر گئی اس سے راضی رہنا، جس سے ناراض ہو کر گئی اس سے ناراض رہنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا علی فاطمہ کے غضب اللہ کا غضب، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا۔ کتنا بڑا فقرہ میرے نبی نے فرمایا، پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ عزیزان ایمان عبادت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک دل سے ہوتی ہے، ایک اعضاء و جوارے سے ہوتی ہے۔ یعنی ایک عمل ہاتھ سے ہوتا ہے، ہاتھ سے، زبان سے، پاؤں سے، چہرے سے، اور ایک دل سے ہوتا ہے۔
غور فرمائیے گا، میں نے ابھی کیا جملہ کہا تھا کہ ساری نمازیں، سارے حج، ساری زکوٰۃ جس کسوٹی پر تولی جائے گی وہ ولایت جناب امیر ہے۔ اگر محبت کے ساتھ ہے، چاہے تھوڑا ہی عمل ہے، اللہ کو قبول ہے۔ اور اس ولایت کے بغیر اگر آپ خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے بھی شہید ہو جائیں تب بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے نبی نے فرمایا، یا علی اگر کوئی کوہ ابو قبیس کے برابر سونا راہ خدا میں تقسیم کرے، 1000 حج پاپ ادا کرے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا قتل کر دیا جائے، اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہوگی، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ محبت اہل بیت ہمارے اوپر واجب ہے۔ واجب نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، محبت اہل بیت واجب نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے صاحب؟ وہ بتاؤں گا آپ کو میں کیا ہے، مگر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ محبت اہل بیت واجب نہیں ہے۔ پہلے واجب کو سمجھ لو، واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اسے کہتے ہیں اگر آپ نے نماز پڑھی تو جزا، نہیں پڑھی تو سزا، یہ ہے واجب۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ پڑھی تو جزا، نہیں پڑھی تو بہت بڑی سزا۔ اچھا جزان ایمان، ہمارے کچھ نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر صبح کی نماز نہیں پڑھی تو ان کا من ٹوٹ جاتا ہے کہ صبح کی نہیں پڑھی تو ظہرین کی کیسے پڑھے، اور اگر ظہرین کی چھوڑ دی اور مغرب میں وقت مل رہا ہے تو ان کا دل اندر سے اکتا جاتا ہے کہ نہ صبح کی پڑھی نہ ظہرین کی پڑھی تو مغرب کی پڑھ کے کیا کرے۔ غور فرمائیے گا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جو وقت مل رہا ہے وہ حاصل کر لو، جو چھوٹ گئی یا تو اس کی قضا کر لو یا اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، بھائی یہی تو ہوگا نا عزیزان ایمان۔ مگر انسان ایک کے چکر میں نہ جانے کتنے واجبات کو ترک کر دیتا ہے۔ ایک واجب چھوڑ دیا تو پھر وہ سارے کے سارے واجبات چھوڑتا رہتا ہے۔ نہیں عزیزان ایمان، ایسا نہیں ہے۔ اچھا مثال کے طور پر ایک نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بندہ خدا ہے، ہر وقت نماز پڑھتا ہے، مگر کسی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، تو یہ بتائیے کیا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے نماز کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ میں بہت بڑی بات کہوں گا انشاءاللہ اس کے حوالے سے۔ اچھا روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، استطاعت ہے حج کرنے کی، اس نے حج نہیں کیا، تو ایمانداری سے یہ میرے محترم بزرگ مجھے بتائے کیا حج نہ کرنے کی وجہ سے نماز روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ جو حج آپ نے نہیں کیا اس کی سزا آپ کو ملے گی، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے حج نہ کیا تو آپ کی نمازیں بیکار ہو جائیں گی، آپ کے روزے بیکار ہو جائیں گے۔ آپ کو سزا ملے گی، سزا ملے گی، سزا سے نہیں بچ سکتے۔ اب کہہ دوں سورج کی سرزمین پر بہت بڑا جملہ، محبت اہل بیت کو اللہ نے واجب قرار نہیں دیا۔ اگر واجب قرار دیتا تو کل قیامت کے روز لوگ یہ کہہ کر بچتے، مالک سارے واجبات ہیں، چیک کر، مالک سارے واجبات لائے ہیں، جتنے تو نے کہا ہے سارے واجبات ہمارے دامن میں ہے، حج، زکوٰۃ، روزہ، جہاد، تولا، تبرع، سارے جتنے بھی احکام تو نے بتائے ہیں سارے واجب اکٹھا کر کے لائے ہیں۔ مالک ہم نے ایک واجب نہ کیا، محبت اہل بیت نہ کی، سزا دے۔ کتنی سزا معین کرے گا، کتنی سزا معین کرے گا؟ مگر سزا ختم ہونے کے بعد ٹھکانہ تو جنت ہوگا نا۔ اللہ نے کہا اگر محبت اہل بیت کو واجب قرار دے دوں، کل قیامت کے روز ہر آدمی کہہ کر نکل جائے گا مالک ایک واجب نہ کیا، سزا دے۔ کتنی سزا دے گا؟ اللہ کی آواز آئی، محبت اہل
واجب قرار نہیں دوں گا، عین ایمان قرار دوں گا، یعنی کسوٹی بناؤں گا ولایت علی کو، محبت علی کو واجب قرار نہیں دوں گا، کسوٹی بناؤں گا۔ اگر دل میں یہ میزان ہے ولایت علی کی تو تمہارے ہر اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اگر یہ کسوٹی نہیں ہے تو عزیزان ایمان اعمال کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ بلکہ روایات میں یہ ہے کہ حکم خدا ہوگا ان کی نماز دیواروں پہ دے مارو، ان کے چہروں پہ دے مارو۔ ولایت علی کے بغیر عبادتیں قابل قبول نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں۔ عزیزان ایمان، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ موسم بھی خراب ہے، محبت اہل بیت، کیسے لوگ تھے وہ کہ نبی کے ساتھ ہر وقت بیٹھتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، رہتے بھی تھے، اور جن کی محبت کو اللہ نے عین ایمان قرار دیا۔ جانتے ہیں آپ بدلے میں لوگوں نے کیا دیا ہے؟ کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلواریں برسائی، کسی نے چادریں لوٹی، کسی نے تماچے مارے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، آپ آج شہزادہ علی اکبر کے مصائب سننے کے لیے شاید تیار ہے میرے خیال سے۔ مصائب تو بہت طولانی ہے، آپ کہیں تو 1 گھنٹہ پڑھ دوں، لیکن 1 گھنٹہ سننے کے لیے جگر تو چاہیے انسان کے اندر۔ عزادارو، 2-3 روایتیں پڑھوں گا بس۔ میں نے کہا تھا کہ عزادار کا دل نرم ہوتا ہے، مصائب سن کر فوراً آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، 2 آنسو نکل جاتے ہیں، یہی مال مجلس ہے، یہی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ عزادارو، کتنا حسین تھا اکبر۔ جناب علی اکبر کے لیے روایت میں ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر مدینے کی گلی کوچوں سے گزرتا تھا تو جو دکانوں پر لوگ بیٹھے رہتے تھے وہ اپنے کاروبار بھول جایا کرتے تھے اور اکبر کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ کتنا حسین ہے یہ نوجوان، یہ حسین کا پارہ جگر کتنا حسین ہے۔ عزادارو، روایت ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے، پہلے آپ ذرا اپنا ذہن بنا لیں تاکہ آپ کو پتہ تو چل جائے کہ علی اکبر کی کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور جو اکبر غیروں کی نگاہ میں اتنا حسین ہو، وہ ماں کی نگاہوں میں کتنا حسین ہوگا، وہ باپ حسین کی آنکھوں میں کتنا حسین ہوگا۔ جناب ام لیلہ خود ناقل ہے اس روایت کے کہ جب اکبر کی ولادت ہوئی، خود جناب ام لیلہ فرماتی ہے تو میں راتوں کو اٹھ کر دیکھا کرتی تھی کہ کوئی سایہ جھولائے علی اکبر پہ جھکا ہوا ہے، کوئی سایہ گہوارہ علی اکبر پہ جھکا ہوا ہے۔ تو میں نے سمجھا نہ جانے کون ہوگا۔ عزادارو، دوسرا دن ہوا، پھر لیلا نے رات کے تیسرے پہر دیکھا کہ کوئی سایہ ہے جو گہوارہ علی اکبر پر جھکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ جناب ام لیلہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا، آنے والے آج نہ جانا، یہ بتا دے کہ تو کون ہے کہ جو رات کے سہ پہر آتا ہے میرے بیٹے کے اکبر کے جھولے پر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ عزادارو حسین کی آواز آئی، لیلا آہستہ سے بولو کہیں میرا اکبر جاگ نہ جائے۔ عزادارو، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، آپ تو الحمدللہ صاحب اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں اولاد کی کیا محبت ہوتی ہے، اپنے بچے سے باپ کتنا پیار کرتا ہے، الحمدللہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں شہزادی تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نگینہ اور نوینہ عطا فرما،
کسی بہن کی آغوش خالی نہ رہے۔ عزادارو، روایت آپ نے سن لی، اب دوسری روایت پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے، بڑے سکون اور اطمینان سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب جناب علی اکبر میدان سے نکلتے تھے گلیوں سے مدینے کی، تو لوگ بھول جایا کرتے تھے اپنا کاروبار۔ اسی مدینے کے اندر ایک رہنے والے کے دل میں یہ خیال آیا کہ حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے تھے، تو حسین مجھے مایوس نہیں لوٹائے گا، اور حسین کا دروازہ وہ ہے کہ جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اس کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ یہ امام سے دعا کرائے کہ وہ بھی اکبر جیسے بیٹے کی دعا کرتے۔ بس اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا، آقا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، بے شک جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہتا ہے، مولا آپ اللہ سے ایک دعا کر دیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتا، آپ اللہ سے ایک دعا کر دیں۔ میری تمنا یہ ہے کہ جیسا اللہ نے آپ کو اکبر عطا کیا، ایسا ہی ایک بیٹا اللہ مجھے عطا کر دے۔ میں ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا، سننے کے بعد اپنے جگر کو سنبھالا، حسین زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا، بھائی تو نے مجھ سے کیسا سوال کر لیا، تو نے مجھ سے کیسا سوال کر لیا، مگر میں تیرا سوال ضرور پورا کروں گا، مگر سوال کی دعا کرنے سے پہلے میں تجھے 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں، ان باتوں کو سن لے پھر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، اللہ میری دعا کو خالی نہیں پلٹاتا، جا میں نے تیرے لیے دعا کر دی اور تیرے یہاں اکبر جیسا بیٹا پیدا ہو گیا۔ مجھے ایک بات بتا کہ کوئی ایک ایسا وقت آ جائے کہ تو اس بیٹے کو لے کر ایک گرمی کے زمانے میں ایک طول طویل سفر کرے تو تو کیا کرے گا؟ کہا، مولا میں اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کا خیال رکھوں گا۔ کہا، یہ بتا کہ اگر کہیں پانی نہ ملے تو تو کیا کرے گا؟ کہا، مولا خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ اکبر جیسا بیٹا ہو اور کہیں پانی نصیب نہ ہو۔ عزادارو، پھر حسین نے کہا، یہ بتا اگر اکبر جیسے بیٹے کے پاؤں میں کہیں راستے میں کانٹا لگ جائے تو کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتا ہے کہ مولا وہ کانٹا میرے بیٹے کے پاؤں میں نہیں لگے گا بلکہ میری آنکھ میں لگے گا۔ اللہ اکبر، وہ کانٹا اس بیٹے کے پاؤں میں نہیں لگے گا بلکہ وہ کانٹا میرے آنکھ میں لگے گا۔ میں ایک مرتبہ حسین نے کہا، ارے بھائی جا، اکبر جیسے بیٹے کی دعا نہ کرا، ارے یہ باپ تو اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا۔ اللہ اکبر، جا بھائی جا، پھر اکبر جیسے بیٹے کی دعا نہ کرا۔ آزادارو، ارے وہ وقت بھی آ گیا جب شہزادہ علی اکبر اجازت کے لیے آئے ہیں، اور وہ ساری روایتیں چھوڑتے ہوئے آزادارو جیسے ہی اجازت کے لیے آئے ہیں اور حسین نے گھوڑے پر سوار کرایا ہے، حسین نے گھوڑے پر سوار کرایا، جناب علی اکبر جانے لگے۔ تھوڑی سی دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ باپ شاید پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اکبر نے گھوڑے کو روکا اور روکنے کے بعد گھوڑے سے اترے، کیا دیکھا؟ امام حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اپنے بابا کو گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا، بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بابا پھر کیا وجہ ہے آپ آ رہے ہیں؟ عزادارو، امام حسین نے فرمایا تھا، اے بیٹا، ارے کاش تو صاحب اولاد ہوتا۔
جزاکم اللہ عنا خیر الجزا۔ اے میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ہاں عزادارو آپ تو صاحب اولاد ہیں، پروردگار آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ عزادارو اکبر میدان میں گئے، آخر بھوکا اور پیاسا کہاں تک لڑتا۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے باپ کی محبت میں پھر جوش مارا۔ عزادارو حسین مصلی پر بیٹھے اور دعا کی، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک مرتبہ میرے یوسف کو مجھ سے ملا۔ اللہ اکبر، جناب علی اکبر پلٹے ہیں اور جیسے جناب علی اکبر دوبارہ پلٹے، بابا حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اگر ذرا صاحب مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھاتا کہ ہاشمی خاندان کا جوان کیسا ہوتا ہے۔ آقا میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ حسین نے انگوٹھی نکالی، اکبر کے منہ میں رکھی اور رکھنے کے بعد کہا، بیٹا شاید کوئی تسلی ہو جائے۔ ارے جس بیٹے نے اپنی پوری حیات طیبہ میں حسین سے کوئی سوال نہیں کیا، اس نے آخری لمحات میں سوال کیا تو خطرہ آپ کا کیا۔ عزادارو ایک مرتبہ عزادارو حسین نے اپنی زبان کو اکبر کی زبان میں ڈالا، جیسے ہی ڈالا اکبر نے فوراً کھینچ لیا۔ ارے بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ اے بابا ارے آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ عزادارو دوبارہ سوار ہوئے میدان میں آئے، آخر بھوکا اور پیاسا اکبر کہاں تک لڑتا۔ عزادارو ایک ظالم نے کھجور کی آڑ سے شہزادے علی اکبر کو ایسا نیزہ مارا، نیزے کی علی سینے میں ٹوٹ گئی، زین سے زمین پر آئے اور آنے کے بعد کہا، بابا میرا آخری سلام۔ اے بابا میرا آخری سلام، بابا آخری سلام۔ حسین نے سنا عزادارو، اور جیسے حسین نے سنا، حسین بڑے ہیں، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارے کہاں ہے میرے لال، تیرے بغیر یہ دنیا خاک ہو گئی حسین پر۔ اے میرے لال، ارے کمر ٹوٹ گئی عباس کے جانے سے، آنکھوں کا نور چلا گیا تیرے جانے سے، مجھے آواز دے رہے تاکہ تیری آواز کے سہارے حسین تیرے قریب آ جائے۔ عزادارو قریب آئے حسین اپنے جوان بیٹے کے، اور جیسے ہی قریب آئے حسین کربلا کی گرم ریت پر بیٹھ گئے۔ ہاں عزادارو جناب علی اکبر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حسین نے پوچھا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھ رکھا ہے؟ بابا کچھ نہیں میرے لال بتا، یہ سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ بابا ارے برشی کی علی سینے پہ ٹوٹ گئی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ ہاتھ ہٹایا، صابر حسین نے برشی کی علی کو دیکھا، اے برشی تو نے میرے اکبر کے سینے کو توڑ دیا۔ عزادارو ایک مرتبہ برشی کو ہاتھ سے پکڑا، اور جیسے برشی کو ہاتھ سے پکڑا ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا دادا ابراہیم کو لے کر میدان میں آ جاؤ کربلا کے، دیکھو میں کس طرح سے اپنے جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہا ہوں۔ نانا ابراہیم سے کہو، دیکھو میرا یوسف زمین پہ لیٹا ہوا ہے، میں نے اپنے یوسف کے میں نے اپنے اسماعیل کے ہاتھ نہیں باندھے ہیں، میرا ہاتھ نہیں کانپ رہا ہے، میری جوان کی میت ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ برچھی کی علی کو پکڑا اور جیسے ہلایا تو برچھی میں ہلا، دل ہلا تو سینہ اکبر ہلا، سینہ علی اکبر ہلا تو زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا۔ اللہ اکبر، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، نجف کا رخ کیا۔ اے بابا ارے درے خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے۔ بسم اللہ و باللہ اللہ ملت رسول اللہ یہ کہہ کر جو برچھی نکالی، برچھی کے ساتھ اکبر کا سینہ، اکبر کا دل نکل گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین.